کیونکہ وقت آپ لوگوں کا زیادہ نہیں لینا، اور آج کا پروگرام اگر ہم نے کوئی پارٹی رکھی ہوتی تو یہاں پر رش کافی زیادہ ہوتا، لیکن یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے یہاں پر آج لوگوں نے زیادہ زحمت نہیں کی آنے کی۔ تو اب ہم مدنی صاحب کی طرف جائیں گے کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو ہم دعوت دیں گے مدنی صاحب کو کہ وہ قرآن اور وضو کے حوالے سے ہمیں کچھ اچھی باتیں بتائیں جو ہمارے ذہنوں میں یادگار ہو جائیں اور ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق بھی دیں۔ وضو کے بارے میں دو ضروری حدیثیں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایک صحابی وہ اون چرا کے آئے تو انہوں نے دیکھا، یہ مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وضو ٹھیک طرح سے کریں، یعنی جو بھی اس کی فرائض اور سنن ہیں ان کے مطابق کریں، تو اس کے بعد 2 رکعت تحیہ وضو پڑھ لیں تو آپ کے لیے جنت گارنٹیڈ ہو جاتا ہے، گارنٹیڈ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ نے اس صحابی کو جو آیا تھا، ابھی آیا ہوا تھا، اس کو کہا تم تو ابھی آئے ہو، اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کمال بات کی۔ وہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ٹھیک وضو کرتے ہو تو اس کے بعد اگر تم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، صرف یہ کہتے ہو، تو تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، تمہارے لیے جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمر بن العاص یہ بہت بڑے قریش کے کافروں کے بہت بڑے سردار تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہے۔ قصہ مختصر کرتے کہ وہ تقریباً 7 ہجری میں مکہ فتح سے ذرا پہلے اسلام لائے، تو 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مارکے پر بھیجا، تو جو اس کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ امام بھی ہوتا ہے۔ ان کو عمر بن العاص جو ہیں ان کو نہ صرف وضو بلکہ غسل کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت شدید سردی تھی، جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شدید سردی تھی۔ انہوں نے بغیر وضو بغیر غسل کیے نماز پڑھائی، اور جب سب یہ واپس آئے تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ انہوں نے اس طرح سے ہمیں نماز پڑھائی ہے۔ تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا کہ کیوں کیا آپ نے ایسے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، تو میں نے اس لیے یہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یعنی انہوں نے، تو ان دو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت کے ان کی ٹھاٹھیں مار رہی ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، یہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ تم آسانی سے کیسے جنت میں جا سکتے ہو اور ہمیں کیسے کئی چیزوں کی چھوٹ ملتی ہے۔ تو میری دعا ہے، سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اکٹھے جنت میں لے جائے، آمین۔ اب میں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرو۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو خاص طور پر آپ کو قرآن شریف دیا جا رہا ہے اس کی انہوں نے کچھ تفصیل بتائی، کچھ اور یہ کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اور ترجموں میں نہیں ہیں۔
آپ سب جانتے ہیں لکھا ہے کہ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن اب یہ ابھی ریسرچ کرنے سے پتہ لگا کہ جو مادہ شہد کی مکھی ہے وہ بناتی ہے، نر نہیں بناتا۔ اور اس میں جو قرآن شریف میں الفاظ دیے گئے ہیں، نس کی، وہ سر کی، اس طرح سے ہم بتدریج کچھ چیزوں کو ڈسکور کر رہے ہیں جن کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین کے ذریعے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا۔ ایسی چیزیں جو ہیں سائنسی، ایک دو کی اور جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلا قرآن شریف میں ایک آتی ہے آیت، والجبال ارساہا، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخ کی طرح بنا دیا ہے۔ تو میخ آدھا اندر ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو جیولوجسٹ ہیں جنہوں نے زمین کے کرسٹ کو معائنہ کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح جتنا پہاڑ اوپر ہے اتنی اس کی جڑیں اس کے اندر ہے، اتنی جڑیں، وہاں کرسٹ ایسا ہے، سمجھے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں جو ہے اس میں ہم نے شامل کر دی ہے۔ اسی آیت سے پہلے ایک چھوٹی سی اور آیت آتی ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ ہم نے زمین کو بچھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دہا کا ایک اور مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ شتر مرغ کا انڈا، جو شتر مرغ کا انڈا ہے عربی میں اس کو بھی دہا کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین ہے جس کو ہم چپٹا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال امید صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ وہ جو ہے وہ بیضوی شکل کی ہے، سمجھے بات۔ تو اس طرح کی سائنسی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس ترجمے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اب میں دوسری طرف آتا ہوں، یہ نہیں جس طرح بتایا گیا کہ ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، سسٹر نے اتنی اچھی ابتدا فرما دی کہ اس کے پڑھنے سے، جیسے کہ حدیث ہے کہ اگر ایک آیت کو ترجمے سے پڑھیں گے تو وہ ہمارے 100 نوافل سے اس کا زیادہ اجر ہے، 100 نوافل سے بھی زیادہ اجر ہے، اس لیے ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ تو میں اس لیے اب جلدی سے آپ کو تھوڑی سی اور جو قرآن شریف میں سین قیامت کے بتائے گئے ہیں، قیامت ابھی آئی تو نہیں، ہم نے دیکھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دی ہیں کہ قیامت کو کیا ہوگا۔ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ نیک لوگوں کو کیا ہوگا کہ نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کو قرآن شریف اس طرح ذکر فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کو کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ ہائے یہ لوگ میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ لوگ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جس طرح آپ بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں، وہ اپنے میری گاڑی یوں جا رہی یوں، وہ اتنا خوش ہوگا، ہاں یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھیے، ٹھیک ہے۔ کیوں مجھے دائیں ہاتھ میں ملا؟ اگلی آیت ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ میں نے اس کو ذہن میں رکھا کہ میرا جو نامہ اعمال ہے، جو میرے اعمال ہے، اس کی مجھے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، سمجھ آئے گا، یہ اس کا سیکرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پورا دیا ہوا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ راضیہ فِی جَنَّةٍ عالیہ قُطُوفُهَا دانیہ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہنیئا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو ہے اس کو اونچے باغوں میں ہوگا، اور قطوفُهَا دانیہ، اس کے پھل جو ہوں گے اتنے قریب، یعنی وہ خواہش کرے گا تو اس کی جھولی میں آ جائیں گے، قطوفُهَا دانیہ۔ تو اس کو کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہنیئا، اس کو مزے لے کر کھاؤ، کس لیے؟ بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، جو تم نے کہ اپنے پاس میں یہ کیا ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس میں بتاتے ہیں
वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैता कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। इसका क्या मतलब है कि जिनको नामा माल लेफ्ट हाथ में मिलेगा वो कहेंगे काश काश के मुझे ये नामा माल ना मिलता। या लैतनी लम ऊता किताबिया, या लैतनी काश काश कि मुझे ये दिया ही ना जाता, काश के मैं अपने नामा माल को देखते ही ना। समझे? फिर वो क्या कहेगा कि मेरे माल ने मुझे कोई फायदा ना दिया। माल का मतलब ये नहीं, बैंक बैलेंस, औलाद, जो भी मेरी चीजें थी उन्होंने मुझे कोई फायदा ना दिया। ठीक है। और आखिर में ये कहेगा हलक अन्नी सुल्तानिया, मैंने ये जो चुतराहट बनाई हुई थी, जो मैंने इतना कुछ बनाया हुआ था, उसी ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मुझे तबाह दिया। तो उसका क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाएंगे, उसके बाद ये फरमाएंगे कि खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, कि उसको पकड़ो और जकड़ो और उसको जहन्नम रसीद करो। ये उसकी सूरत होगी। पर वारद होना है, ये अल्लाह ताला का हकमी फैसला है। ये क्या चीज है कि जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा, तलवार से भी तेज होगा और एक बाल से भी बारीक होगा। ठीक है। तो जो भी उसकी क्या कैफियत होगी? उस दिन ये होगा कि तरल मोमिनीना वल मोमिनात यसा नूरुहुम बिअयदीहिम व बिईमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन्हार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। उसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उस दिन मोमिनीन देखेंगे कि वो नूर जो है वो उनके सामने और उनके दाएं हाथ में आगे चल रहा होगा, साथ भाग रहा होगा। वो नूर इस तेजी से उनके इस तरफ जा रहा होगा। समझ आई बात है? ये नक्शा होगा उनका, और उनको जन्नत की खुशखबरी दी जा रही होगी। उसके मुकाबले में जो दूसरे मुनाफिक होंगे तो उसको क्या कहेंगे? यकुल मुनाफिकुना वल मुनाफिकात लदीना मनुज़ुरु नख्तबिस मिन नूरिकुम। जो मुनाफिक होंगे वो कहेंगे कि जरा रुको, हमें भी अपने नूर में से कुछ दो। सूरत अल-माइदा में तयम्मुम के हवाले से भी बात की गई है और तमाम तफसील उसकी उस हवाले से बयान करती है। जी वो यही जिस तरह आप फरमा रहे हैं, वो जो उन्होंने तयम्मुम से किया ना, ये तो देखिए कितनी बार बार मैं कह रहा हूँ, अल्लाह क्या है? रहमान रहीम, दोनों रहमत से हैं, इतने मेहरबान। फिर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फिर हमारे पास नबियों के सरदार, सब नबियों के, उनको भेजा, उनके जरिए हमें ये छूटें दे रहे हैं। जो आप फरमा रहे हैं राणा साहब कि तयम्मुम से तुम्हारा ये सब मामला चल जाएगा। समझ आ रही बात है? और वो देखिए वो सहाबी की, यानी वो जिस तरह सिस्टर ने शुरू में फरमाया कि आप यानी उस पर तवज्जो दें, उस सहाबी ने, मैं बता रहा हूँ कि सहाबी कितने अरसा पूरी मक्की जिंदगी में, मदनी जिंदगी में 7 हिजरी तक वो काफरों का खतीब कुरैश कहलाता था, बड़ा ज़ीरक था। समझे? लेकिन उसने कुरान शरीफ में तवज्जो दी और तवज्जो देकर उसने ये निकाला, उसने ये कहा कि अल्लाह ताला ये हमें छूट दे रहे हैं। तो अल्लाह इतने मेहरबान है, वो तो हमें ये इस बार इतने पैगंबरों को भेजा है, फिर इतनी परफेक्ट किताब जो जन्नत तक आखिरत तक रहेगी, तो ये इसलिए हमें दी है कि हम इससे फायदा हासिल करें। और जिस तरह बार बार मैं कह रहा हूँ कि सिस्टर ने बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दे दी कि इसको हमें गौर से पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जो सवाल करना चाहें वो आगे आके बेशक आगे आके बताएं। जरा तो अपने सवाल को दोबारा करें ताकि आपको भी हम सबको ज्यादा बातें हो जाए। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम मक्के में जाते हैं, अल्लाह के घर जाते हैं उम्रा करने, तो अक्सर अरबी जो है पाकिस्तानियों को कहते हैं कि ये अच्छे नहीं हैं, और वो कहते हैं कि आप लोग अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तानी जब भी उम्रा करने जाते हैं वो अरबी में हमें बुराई कहते हैं। हम पाकिस्तानी जाते हैं उम्रा करने के लिए तो हमें अरब जो है वो हमें घटिया समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। असल चीज़ ये है कि मैं जो भी कहा है
کہ یوجب کا قول کہ آپ لباس اور حرم میں جانا یا فلاں یہ کوئی چیز ٹھیکہ نہیں ہے. یہ سارے لوگ اتنی وہاں ایک دن میں 8-10 جنازے نکلتے ہیں, وہ اتنی کمرشل چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں, سمجھے. تو ان کا عمل اور چیز ہے, یہی ساری چیز میں اسٹریس کر رہا تھا, عمل اور چیز ہے. ان کی اتنے حقوق, ہمارے اجمیوں کے اتنے زیادہ حقوق جو ہیں وہ سلب کرتے ہیں, سمجھ آئے گا. اس کے علاوہ اور خراب کچھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اب یہاں پہ ہم ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جمعے کے روز ایسی ایک تلاوت کی جاتی ہے آیت سورت کی کہ جس میں کہ سجدہ آتا ہے, جس میں سجدہ آتا ہے. اب یہاں تو رواج ہی نہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے جگہ ہو وہ جا کر نماز پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, اور مردوں کے لیے بھی کوئی یہاں کے نماز جو امام ہیں وہ کوئی ایسی صورت پڑھتے نہیں, ان کو کبھی ایکسپوئر ہی نہیں دیا. ہماری اپنی بھی غلطی ہے, سمجھے بات ہے, ان کو کوئی ایکسپوئر ہی نہیں دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی, اس لیے وہ وہاں اس طرح سے رہتے ہیں. لیکن یہ ساری بات کا لب لباب یہی تھا کہ ان لوگوں کے لباس سے, یا وہ عربی بول سکتے ہیں, ہم بھی یہ سن کہ عربی ہو بندہ تو اس کے ہاتھ چومیں, سمجھے. وہی ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما قلبہ وہو لد الخصام. وہ تو اس طرح, تو یہ ہمارا بھی قصور ہے, ان کا تو ہے ہی. کیونکہ اور اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اتنا اچھا فرمایا, انہوں نے کہا سب سے زیادہ فضل جو ہوا ہے عربوں پر ہوا ہے, اور سب سے زیادہ جو سزا بھی ملے گی وہ ان عربوں کو ملے گی, سمجھ آ رہی بات ہے. تو ابھی جو پوری دنیا میں فتنہ ہے, پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے, سمجھے. تو اس سے آپ یہی اندازہ لگائیں کہ وہ ساری چیزیں جو قرآن شریف میں ہیں وہ اس کے مطابق آ رہے ہیں. I hope it answers your question. Thank you for the question. Yes. قرآن پاک جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا, لیکن ان کی نانی اماں, دادی اماں جو بھی ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ آپ بسم اللہ کا قرآن پاک پڑھیں, یعنی یہ پوری لائن جو پڑھی ہے قرآن پاک کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پورا قرآن پاک ادا کریں. تو کیا ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں جو خواتین نہیں پڑھی قرآن پاک, پورا قرآن پاک بسم اللہ کا پڑھیں, یعنی یہ پوری لائن ہے ذالک الکتاب, ٹھیک ہے, وہ پوری لائن پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پورا قرآن پاک اس طرح ادا کریں بسم اللہ کا. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا, لیکن جو خواتین نہیں پڑھی, جنہیں نالج نہیں ہے اس چیز کا, تو کائنڈلی یعنی وہ ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتی, یہ کہہ رہی ہے. اصل قرآن پاک ہی نہیں پڑھی ہوئی, ہاں پڑھی ہوئی نہیں, جیسے ہماری عربی نہیں پڑھی ہے, نانی اماں ہماری گزر چکی ہے, دادی اماں وہ پڑھتی تھی, وہ چیز انہوں نے آگے اپنی اولادوں پہ بھی منتقل کر دی ہے کہ بیٹا آپ ایسے پڑھ سکتے ہو, آپ ایسے پڑھ سکتے ہو. لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم ایسے ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو میری بہنیں ہیں خواتین ہیں انہیں نہیں پتہ, تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ سر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنا چہرہ ڈھانپیں, ٹھیک ہے, نامحرم سے. لیکن جب ہم عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں, حج ادا کرنے جاتے ہیں, تو ہمارا چہرہ اوپن ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ بھی اوپن ہوتے ہیں, لیکن ہمارا پورا جسم باقی ڈھکا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں اس وقت کیوں اجازت ملی ہوئی ہے کہ اپنا چہرہ اوپن رکھیں؟ اس وقت بھی تو نامحرم ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ میرا اپنا ذاتی کوسچن ہے, جس کے بارے میں وہ آپ حیران ہوں گی کہ ہم عربوں کو عرب سمجھ. وہاں ایک دن مدینہ میں میرے ساتھ میرے ایک دوست بیٹھے تھے, ان کی امی بھی آئی ہوئی تھی, فلسطینی تھے. تو میں نے پوچھا یار یہ جو, تو وہ کہتے ہیں یہ تو پڑھی نہیں قرآن شریف. یقین جانیے کہ یعنی آپ تو شہروں میں رہتی ہیں, یہاں پھر بھی جو مطلب ہے کوئی عرب ہو یا کوئی ہو, ہر جگہ پر یہ چیز ہے کہ کوئی کسی کو ضروری نہیں کہ قرآن شریف پڑھنا ہی آتا ہو. یہ نسلوں میں اور ہر جگہ میں عجمی ہوں عربی ہوں ان میں, اور اسی طرح سے آپ کے مراکش اور فلاں جگہ کے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے نہیں, یعنی ان کا لباس واس اتنا زبردست ہے لیکن پڑھنا پڑھانا کوئی نہیں آتا انہیں, سمجھ آ رہی بات ہے. تو یہ بات ہی یہی ہے کہ ہماری اس سے دوری جو ہے وہی ہمیں ڈبو رہی ہے, سمجھ آ رہی بات, ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو ہے جو آپ نے بتایا, آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہاں حجاب تھی, اور اس میں وہ دیکھیں جس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ ایون مردوں کے لیے پہلے سننے کی یعنی ایسی سٹیج ہے کہ جہاں ہمیں احرام سے سر کو کور نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, سمجھ آئی بات ہے, جس کی جہاں اجازت دی ہے, اب وہ
किस तरह देखते हैं औरत की नामहरम आप कह रही हैं, मैंने इसलिए ये आयत दी है और कहा है उसको जरूर लगाएं कि बंदे को आखिरत में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो आखिरत में क्या होगा कि हम सब वैसे ही आएंगे जैसे हम पैदा हुए थे। ठीक है, कोई खतरा नहीं हुआ होगा, कोई कुछ नहीं, कुछ बात। तो वो कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आप डांटे कि वो तो वो इस पर लोगों को वो ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि वो ये मैंने कहा कि यूं नहीं, वो इतनी नफ्सा नफ्सी पड़ी होगी कि किसी को कितनी कमाल बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आज पड़ी। तो आपने फरमाया कि हर एक को इतनी नफ्सा नफ्सी पड़ी होगी कि किसी को कोई किसी की तरफ करने का कोई मौका ही नहीं होता। तो ये चीज़ है कि जितनी शरीयत ने इजाज़त दी है वो आप कर सकती हैं, और हमें वो भी उसमें अल्लाह की हिकमत है। बाकी जो गुनाह करता है वो उसके साथ है, ठीक है या नहीं है। और मैंने जो आपको आयतें सुनाई हैं, मैंने अपना कोई ख्याल नहीं बताया, तो वो हैं कितनी अलार्मिंग आयतें हैं। वो सबके लिए हैं, पहले लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, आने वाले लोगों के लिए भी, इस मीडिया के लिए भी। कोई जो भी चीज़ हम गलत सपोर्ट किसी तरीके से किसी का हम उसको कर रहे हैं, तो उससे हमें इवैल्यूएट करना चाहिए हमें कि हम उसको वाकई हम ठीक है। वरना मैंने आपको साफ बता दिया है कि वो मैंने बताया कि ला यसलु हमीमुन हमीमा, दोस्त की परवाह नहीं करेगा। युबस्सिरूनहुम, वो एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। कितनी साफ कुरान शरीफ इतनी वाज़ेह चीज बता दी है, समझ आ रही बात। तो फिर ये मैं उम्मीद है आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया, ठीक है। मेरी बहुत सी ख्वातीन से गुफ्तगू हुई है, उनके जहन एजिटेट करते हैं क्योंकि आप सऊदीया में रहे हैं 24 साल तक और पाकिस्तान में भी रहे हैं उससे पहले, तो इस ज़मीनी हकीकत को आप अच्छी तरह जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन मसाजिद में आखिरी सफ़ में नमाज़ पढ़ती थी। बाद में खुलफाए राशिदीन के हवाले में इसमें तरमीम आई, लेकिन आप देखें कि सऊदी अरब में मैं भी रहा हूँ। अगर हम जद्दा से मदीने तक या मक्के तक या रियाद तक जब भी बाई रोड विज़िट करते हैं तो तमाम रास्ते में आने वाली मसाजिद में भी जहाँ जहाँ गाड़ियाँ ठहरती हैं वहाँ ख़वातीन के लिए नमाज का अलहदा बंदोबस्त किया गया है। और तमाम ही मसाजिद में उन्होंने सेपरेट एनक्लोजर जो हैं, यानी जुमे की नमाज में भी ख़वातीन आती हैं और वो बाकायदा मसाजिद में नमाज अदा करती हैं। और उसके माशरती फ़वाइद भी हैं, क्योंकि जब ख़वातीन आती हैं मसाजिद में उनके इंटरेक्शन होते हैं तो बाहम शादियाँ और दूसरे मसाइल भी हल करने में मदद मिलती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो ख़वातीन एजिटेट करती हैं कि उन्हें मसाजिद से अलहदा क्यों किया गया। जिस तरह और इतने आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को बतदरीज हम आप अपनी वत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी आपसे इस्तात है आप उतना जो कुछ कर सकते हैं इसमें आप इनिशिएट करें। अल्लाह ताला आपको और अजर अजीम दे, ठीक है जी। इस तरह से जी सिस्टर कोई बात करना चाहते हैं। ये तो बड़े किस्म के हैं और वहाँ पे अकेडमी या मदरसे वगैरह बनाए जाते हैं और बच्चों को जब तालीमी इदारा खोले जाते हैं और तालीम के लिए उनको बच्चों को वहाँ दाखिल करवाया जाता है, तो वो रुकावट आ जाती है। वो कहते हैं कि हम वडेरे हम ये मदरसा नहीं चलने देते। सवाल ये है कि जब भी कोई काम दीनी होता है तो उसमें वडेरे जो हैं, जिस तरह मेरी उम्र है, बड़े उम्र के लोग जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं। यंग लोग जो हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके पास आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, जितने अक्सर आपके सहाबा कराम थे वो यंग थे। आपके दूसरे पास एग्जांपल क्या है कि सहाबे काफी यंग लोग थे जो कितना उन सारे माशरे को छोड़कर जाकर गार में उन्होंने जवा ली। ये यंग लोग थे, इसलिए हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग अभी जो ये सवाल उठा रही हैं, बात कर रही हैं। और ये जो वडेरों का मामला है, इतना
یہ آج نہیں، ایک ملک میں نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی امپارٹنٹ مثال ہے. کیا ہے کہ زید بن حارثہ جن کا صرف واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن شریف میں داخل ہے، ان کے والدین دو مختلف قبیلوں سے تھے. ٹھیک ہے، وہ جب ان کی ماں لے کر انہیں سسرال گئی تو وہاں کے لوگوں نے دوسرے قبیلے سے بدلہ لینے کے لیے انہیں اغوا کر کے مکہ میں بطور غلام جو ہے وہاں بیچ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ نے بہت بعد میں ان سے ہوئی تو انہوں نے انہیں یہ تحفے پر دیا. تو پھر وہ کیا ہوا کہ زید بن حارثہ جو تھے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے. سمجھ رہے؟ میں آپ کو جو وڈیروں کی بات بتا رہا ہوں، سمجھے؟ اتنے میں کیا ہوا کہ کوئی حاجی آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی یہ غلام ہیں، یہ جو افریقن ہیں، کالے ہیں، یہ سفید، یہ غلام کہاں سے کیا آ گیا؟ کچھ سے پتہ لگا یہ تو وہی زید بن حارثہ ہے، سمجھے، جو وہاں سے. تو انہوں نے جا کر والدین کو بتایا. تو میں جلدی تیزی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹائم بچے، کہ وہ پھر ان کے والدین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں یہ پیسے ہے تو آپ ہمارا بچہ دے دیں، سمجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے، اگر نہیں جانا چاہتا میں نہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ زید بن حارثہ جو ہیں وہ آئے تو انہوں نے اس وقت کہا، یہ آپ کی باسط سے پہلے کی بات ہے، کہا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر والدین کے ساتھ نہیں جا سکتا. اس سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کردار تھا اس وقت بھی، اور اس بچے میں اتنی ذہانت تھی. تو اس کا انسٹنٹ ریوارڈ کیا ملا؟ وہ وڈیروں کی بات کر رہے ہیں، انسٹنٹ ریوارڈ کیا ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کرنے کا، جیسے آپ یہاں اخبار میں دیتے ہیں، اعلان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ میں لا کر اس کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں آج اس کو آزاد کرتا ہوں. یہ ایک انسٹنٹ ریوارڈ، سمجھے. تو اس سے ان کے والدین کو یہ پتا کہ اب ہمارے بیٹے کو ایک سٹیٹس مل گیا ہے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی دال ہی نہیں گلتی، سمجھے، اس کو ایک سٹیٹس مل گیا ہے، سمجھے. دوسرا انہوں نے پھر ایک ہی ساتھ ہی اعلان کیا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. اللہ کا ریوارڈ دیکھیں اور وہ ڈیروں کے چکر دیکھیں، سمجھے. تو اس کو بیٹا بنایا، اس لیے وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہے. پھر یہاں تک کہ سورۃ احزاب میں جب آیت آئی تو پھر آپ کو دوبارہ زید اور آگے یہ کہانی ہے، اور کتنا آپ کو کیا فائدہ ہوا زید بن حارثہ کا. وہ یعنی رسول اللہ اتنی یہ کمال شخصیت تھی، اتنی صرف بتا دیتا ہوں کہ وہ جب وہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو زید بن حارثہ تھے نا، وہ اس جنگ میں جو تھی اس میں شہید ہوئے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بجائے وہی پہلے خلیفہ ہوتے. اتنی بڑی ان کی بات ہے. تو یہ میں آپ کو یہ وڈیروں کا بتا رہا ہوں، یہ کوئی آج کے زمانے میں ہمارا پھندہ نہیں ہے.